رات 13 جولائی 2023 دا بلوچ سرکل نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو وشات کو بخیرت۔ بارکھان میں زیر تعمیر موبائل ٹاور اور سیکیورٹی پر مامور کارندوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں PLA۔ تربت مسلح افراد کی فائرنگ، 2 افراد ہلاک۔ کیچ کے علاقے آبسر میں سیکیورٹی فورسز کیمپ پر حملہ۔ سوئی میں آپریشن، کئی مال مویشی ہلاک، فائرنگ سے فوجی اہلکار ہلاک، 3 زخمی۔ SRA نے کراچی حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ نوشکی سے تشدد زدہ لاش برآمد۔ سوئی میں عام آبادیوں پر حملہ آور، 10 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا، BLT۔ یوب میں فوجی چھاؤنی پر حملہ، 9 اہلکار ہلاک، 15 زخمی، 5 حملہ آور بھی مارے گئے۔ دالبندین سے ماسک شدہ لاش برآمد۔ زاہدان سینٹرل جیل میں ایک اور بلوچ قیدی کو پھانسی۔ مچھ کوئلہ کانکن میں گیس بھرنے سے کانکن جاں بحق۔ قلعہ عبداللہ میں چوکی پر دستی بم حملہ۔ کیچ میں فائرنگ، 1 شخص زخمی۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے کہا ہے کہ 9 جولائی کو رات کے وقت ہمارے سرمچاروں نے بارکھان کے علاقے جوگیانی میں جاسوسی کے مقصد سے زیر تعمیر موبائل ٹاور کی سیکیورٹی پر معمول تعینات مسلح کارندوں پر راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ ٹاور کی سیکیورٹی پر معمور مسلح افراد کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عبدالرحمان کھیتران کے کرائے کے کارندے تھے، جو کہ پاکستانی فوج اور ایجنسیوں کی خوشنودی کے لیے اس منصوبے کو تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ جاسوسی ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور لگانے کے ان خفیہ منصوبوں کے بارے میں ہم پہلے ہی علاقے میں پمفلٹس کے ذریعے مقامی آبادی کو آگاہی دے چکے تھے، جبکہ ٹھیکیداروں کو بھی تنبیہ کر چکے تھے۔ پولیس کے مطابق تربت چاسر کراس میں موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے نور الہی میکینک شاپ پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے دونوں افراد کا تعلق کراچی سے ہے، جن کی شناخت نور الہی ولد ابو بکر اور استاد نعیم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مذکورہ مقام پر کار واش سروس کے پیچھے گیراج پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں گیراج کا مالک نور الہی اور ان کا ایک کاریگر استاد نعیم ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے واقعہ کی رپورٹ نامعلوم افراد کے خلاف درج کرتے ہوئے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے تلاش شروع کر دی ہے، جبکہ دوسری طرف بلوچستان ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقے آبسر میں مسلح افراد نے سیکیورٹی فورسز کے ٹریننگ سینٹر کو حملے کا نشانہ بنایا۔ باخبر ذرائع کے مطابق حملے کے دوران شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تاہم حملے کے نتیجے میں نقصانات کے حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ آخری اطلاعات تک اس حملے کی ذمہ داری کسی مسلح تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ بلوچستان کے شہر ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی کے مقام پر رئیس توک میں عام آبادیوں پر پاکستانی فورسز نے دھاوا بول دیا۔ آپریشن کے دوران فورسز نے عام آبادیوں کے مال مویشیوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ نامعلوم مسلح افراد نے فورسز پر جوابی فائرنگ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک جبکہ 3 کو زخمی کر دیا۔ اہلکاروں کے ہلاک اور زخمی ہونے کے بعد حواس باختہ فورسز نے مقامی آبادی پر فائرنگ اور گولہ باری کی، جس سے کئی کسان اور خواتین اور بچوں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے کراچی نادرن بائی پاس پر CTD انٹیلیجنس ونگ کی گشتی پولیس موبائل پر بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ SRA کے ترجمان سوڈو سندھی نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ موٹر سائیکل میں نصب بم میں CTD کے 2 اہلکار مارے گئے ہیں اور 3 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا CTD پولیس مسلسل سندھ اور بلوچستان میں نوجوانوں کو اٹھا کر اور بعد میں ان کو جعلی انکاؤنٹر میں مارنے میں ملوث رہی ہے۔ SRA سندھ کی مکمل آزادی تک اپنی مزاحمتی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم دہراتی ہے۔ پاکستان افغانستان سرحدی علاقے سے مسک شدہ لاش برآمد۔ مقتول کو تشدد کے بعد قتل کر کے لاش بوری میں ڈال کر ویرانے میں دفن کی گئی تھی۔
نوشکی کے سرحدی علاقے یونین کونسل ڈاک کے رہائشی طاہر خان مینگل 3 دن پہلے گھر سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہو گئے۔ مقامی افراد نے انتظامیہ کی مدد سے 2 روز تک لاپتہ شخص کی تلاش جاری رکھی تھی، جبکہ گزشتہ روز پاکستان افغانستان سرحدی علاقہ زاروچا کے قریب ایک ویرانے میں طاہر خان نامی شخص کی دفن شدہ لاش ملی۔ مقتول کو بدترین تشدد کے ذریعے قتل کر کے لاش بوری میں ڈال کر دفن کی گئی تھی۔ مقامی لوگوں نے واقعے پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے شفاف انکوائری کرنے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچ لبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی کے نواحی علاقے رئیس توخ اور گرد و نواح میں مقامی آبادیوں پر آج صبح پاکستانی فوج نے ایک وسیع آپریشن کا آغاز کیا۔ ترجمان کے مطابق BLT کے ساتھیوں نے عام لوگوں کے دفاع کے لیے مذکورہ علاقوں میں پہنچ کر فورسز کے حملے کو پسپا کر دیا۔ دن بھر جاری رہنے والی جھڑپوں میں 10 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا اور اطلاعات کے مطابق 12 اہلکار زخمی بھی ہوئے، جبکہ BLT کے ساتھیوں نے 2 فوجی گاڑیوں کو بھی تحویل میں لے کر نظر آتش کر دیا۔ میران بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچ عوام کے دفاع میں ہر محاذ پر دشمن کے مقابلے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور ریاستی جبر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ گیریزن کے مقام پر واقع پاکستانی آرمی کی چھاؤنی پر حملے میں کم از کم 9 اہلکار ہلاک اور 15 زخمی ہوئے، جبکہ 5 حملہ آور بھی مارے گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق رات گئے فورسز اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا، جو صبح دیر تک جاری رہا۔ 5 حملہ آور پر مشتمل ایک گروپ چھاؤنی میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم چھاؤنی میں گھسنے سے قبل ہی فائرنگ کے تبادلے میں 3 موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ دیگر 2 کو آبادی کے اندر مار دیا گیا۔ مقامی لوگوں کے بقول پاکستان آرمی نے چھاؤنی سے اپنے گولوں اور فائرنگ کا رخ مقامی آبادی کی جانب کیا، جس سے 2 نوجوان زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ایک مسافر بس بھی فائرنگ کی زد میں آئی، جس میں سوار خاتون جاں بحق اور 2 بچے زخمی ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری مذہبی تنظیم تحریک جہاد پاکستان نے قبول کر لی۔ دالبندین نوکچو کے قریب ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی۔ ذرائع کے مطابق دالبندین نوکچو کے قریب ایک لاش ملی جس پر تشدد کے نشانات ہیں۔ لاش کو شناخت کے لیے پرنس فہد ہسپتال دالبندین منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق لاش کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر تشدد ہونے کی وجہ سے شناخت نہیں ہو رہی۔ بروز منگل فجر کے وقت زاہدان سینٹرل جیل ایک بلوچ قیدی کی سزائے موت پر عمل درآمد کر کے اسے پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی پانے والے اس بلوچ قیدی کی شناخت 23 سالہ موسیٰ شاہ بخش ولد اکبر کے نام سے ہوئی، جو کہ زاہدان کے علاقے شورو کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق موسیٰ کو 2017 میں زاہدان میں منشیات سے متعلق الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے عدالت نے سزائے موت سنائی تھی۔ گزشتہ صبح اسے موت کی سزا پر عمل درآمد کے لیے جیل کے قرنطینہ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ شام موسیٰ کے اہل خانہ کو آخری ملاقات کے لیے جیل بلایا گیا تھا اور انہوں نے آخری ملاقات کی تھی۔ مچھ میں کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھرنے کے باعث دم گھٹنے سے ایک مزدور جاں بحق ہو گیا۔ لیویز حکام کے مطابق بدھ کو مچھ میں مقامی کوئلہ کان میں کان کنی کے دوران ایک کان میں زہریلی گیس بھر گئی، جس کی وجہ سے دم گھٹنے سے عمر دراز نامی کان کن جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ کے بعد لیویز اور ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر لاش کو کان سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش کو آبائی علاقے شانگلہ روانہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ مائنز کے حکام نے متاثرہ کوئلہ کان کو کانکنی کے لیے بند کر دیا۔ قلعہ عبداللہ میں لیویز تھانہ پیر علی زئی پر مسلح افراد کا دستی بم سے حملہ۔ لیویز ذرائع کے مطابق قلعہ عبداللہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد لیویز چوکی جنگل پیر علی زئی پر بم پھینک کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یاد رہے چند ہفتے پہلے بھی تھانہ پر اس طرح کا حملہ ہوا تھا۔
قلعہ عبداللہ کسی تنظیم نے تاحال اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تربت سٹی کے علاقے دشتی بازار النوید سروس کے قریب ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا۔ 4 مسلح افراد نے حسن حسین میڈیکل اسٹور میں رات عشاء کی نماز کے بعد گھس کر گن پوائنٹ پر میڈیکل سے نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لیں، جبکہ اس دوران فائرنگ کر کے ایک شخص کو بھی زخمی کر دیا۔ زخمی کی شناخت دانش کے نام سے ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی اسی میڈیکل اسٹور میں ڈکیتیوں کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ اہلیان علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس گشت بڑھائے اور ملزمان کو جلد گرفتار کرے، بصورت دیگر وہ احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی دا بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔